اچھا بھائی، آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ پھر جملہ فعلیہ میں نے بتایا تھا کہ یا تو اس میں فعل لازم آئے گا یا فعل متعدی۔ فعل لازم جو صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، اور فعل متعدی وہ جو مفعول کا بھی تقاضا کرے، پھر کبھی وہ ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کبھی دو مفعولوں کا اور کبھی تین کا۔ اور فعل متعدی کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں تو لفظ نے اس کے اندر آتا ہے بھائی، اور فعل کے آ جانے کے بعد جملے میں صرف فاعل مرفوع آئے گا بھائی، فاعل۔ تو فاعل مرفوع ہوا، اور مجرور صرف وہ ہوگا جس پر حرف جر آئے یا اس سے پہلے مضاف ہو گئے۔ باقی منصوب ہوں گے وہ اب آپ نے پہچاننا ہے کہ مفعول بہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول مطلق ہے وغیرہ بھائی۔ اس کے بعد افعال کے اندر میں نے آپ کو پہچان کروائی تھی کہ کس فعل کے اندر، کون سے صیغے کے اندر کیا کیا فاعل ہوگا، اور بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے اس کے اندر فاعل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے، جبکہ باقی تمام صیغوں کے اندر فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی، تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی آگے۔ اس کے بعد کل کچھ ضابطے میں نے لکھوائے تھے بھائی۔ ایک ضابطہ یہ تھا کہ جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹاتے ہیں بھائی۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا جملہ اسمیہ جیسے آپ نے پڑھا اس میں دو جز ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ ابھی تک آپ نے جو جملے پڑھے ان میں خبر مفرد ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے اندر بھی ایک مبتدا آئے گا اور ایک خبر، پھر پورا جملہ مل کر یہ پہلے مبتدا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور خبر پھر جملہ فعلیہ بھی کبھی آ سکتی ہے، پھر وہ اسی طرح فعل آئے گا، پہلے مبتدا آیا پھر فعل آئے گا، پھر اس کا آگے فاعل آئے گا، اور اگر فعل متعدی ہے تو مفعول وغیرہ بھی آئیں گے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول وغیرہ سب سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ کیا بنے گی؟ مبتدا کے لیے خبر بنے گی۔ اور یہ ضابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی خبر جملہ ہو گئی تو اس میں عائد کا ہونا ضروری جوڑنے کے لیے۔ یاد رکھو جملہ وہ ہے جس سے بات پوری ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب کا پتہ چل جائے، اور جب بات پوری ہو گئی، جملے سے بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی اور سے جڑے، وہ اپنا معنی پورا بیان کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس جملے کو پہلے مبتدا سے جوڑنا ہے۔ پہلے ایک مبتدا آیا نا، پھر اس کے بعد آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ خبر، اور خبر کیا ہے؟ پورا جملہ، اور جملہ تو کسی سے جوڑنے کا محتاج، تو پھر اب آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اب درمیان میں ربط چاہیے بھائی۔ جیسے ریل گاڑی میں آپ دیکھتے ہیں بھائی، انجن ہے پہلے اور اس کے بعد پیچھے پورے ڈبے ہیں کافی سارے، تو انجن اور ڈبوں کے درمیان ربط کا ہونا ضروری، ورنہ وہ گاڑی کو کھینچ نہیں سکتا بھائی۔ تو یہاں پر بھی خبر کے اندر کسی عائد کا ہونا ضروری جو اس خبر کو کس سے جوڑ دے گا؟ پورے جملے کو مبتدا سے جوڑ دے گا، اس کی خبر بنا دے گا۔ اور عائد پھر کئی قسم پر ہیں، لیکن عموماً جو استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، یعنی اس جملے کے اندر کسی ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹ رہی ہو؟ مبتدا کو لوٹ رہی ہو۔ پہلا جو مبتدا گزرا اس کی جانب کسی ضمیر کا لوٹنا ضروری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں، عائد۔
تو جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے، ضابطہ یہ بن گیا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے گا ربط کا ہونا ضروری، عائد کا ہونا ضروری۔ تو جیسے جملہ کبھی کبھار خبر بنتا ہے تو اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے؟ مبتدا کی جانب۔ اسی طرح کبھی جملہ حال بنتا ہے بھائی، اور حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے۔ کس سے؟ تو اس صورت میں اب جملے میں عائد کا ہونا ضروری، کوئی ایسی ضمیر جو اس کو کس کے ساتھ جوڑ دے؟ ذوالحال کے ساتھ۔ تو ذوالحال کی جانب کسی ضمیر کا ہونا ضروری بھائی جملے کے اندر۔ اسی طرح جملہ کبھی صفت بنتا ہے بھائی، صفت بنتا ہے۔ ہاں بھئی یہ چیزیں لکھتے جائیں، اب ہم آہستہ آہستہ ترکیب کی گہرائی کی طرف جائیں گے بھائی۔ تو جملہ کبھی کبھار صفت بھی بنتا ہے، اور اسی طرح جملہ صلہ بھی بنتا ہے۔ موصول کا صلہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا، جملہ ہوگا۔ تو چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی بھائی، کہ جملہ کبھی خبر بھی بنتا ہے مبتدا کے لیے، جملہ کبھی حال بھی بنتا ہے ذوالحال کے لیے، جملہ کبھی صفت بھی بنتا ہے موصوف کے لیے، اور جملہ صلہ بھی ہوتا ہے موصول کے لیے بھائی۔ موصول کے لیے ہمیشہ صلہ چاہیے اور وہ جملہ ہوا کرتا ہے۔ تو چاہے جملہ خبر بنے، چاہے جملہ صفت بنے، چاہے جملہ حال بنے، چاہے جملہ صلہ بنے، جملہ ہے مستقل، اس کو ماقبل کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے۔ عائد کی میں نے بتلایا کئی صورتیں ہیں، لیکن ابھی فی الحال آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے عائد وہ ضمیر ہوتی ہے۔ تو جب جملہ خبر بنے گا تو اس کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں آپ؟ ماقبل کے مبتدا سے۔ خبر کس سے جوڑتی ہے؟ مبتدا سے۔ تو اس کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے؟ مبتدا کو لوٹے۔ جب جملہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا بھائی، تو حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے۔ تو اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو ذوالحال کو لوٹے۔ کبھی میں نے بتلایا جملہ صفت بنے گا بھائی، تو صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف سے۔ تو جملے میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے؟ موصوف کی طرف۔ اسی طرح جملہ میں نے بتلایا صلہ بنے گا بھائی، اور صلے کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصول سے۔ تو جملے میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے؟ موصول کی طرف۔ اگر عائد نہیں تو کلام درست نہیں بھائی۔ جملہ تو مستقل ہے، آپ اس کو کیسے خبر بنا رہے ہیں، کیسے اس کو آپ صفت یا حال یا صلہ بنا رہے ہیں، ربط دینا نہایت ضروری بھائی۔ اس کے بعد ایک اور قیمتی ضابطہ لکھ دیجئے بھائی۔
جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح اسم فاعل، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری، ان کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری۔ اور جیسے فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری، جیسے فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح اسم مفعول کے لیے بھی نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسم مفعول کے لیے بھی نائب فاعل کا ہونا ضروری۔ ضابطے زیادہ ہو رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سب کی ہم مشق کریں گے، ساروں کی مشق کریں گے بھائی، اور یہ چیزیں اکٹھی کرتے جائیں انشاءاللہ، کوئی ترکیب مشکل نہیں رہے گی، آرام سے ہر عبارت آپ حل کر سکیں گے۔ تو یہ آخری ضابطہ میں نے یہ لکھوایا کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ فعل معروف آ جائے اور آگے فاعل نہ آئے؟ جب بھی فعل معروف آئے گا ہمیشہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اسی طرح اسم فاعل، ایک ہوتا ہے بھائی اسم فاعل، ایک ہوتا ہے فاعل، دونوں میں فرق جانتے ہیں بھائی؟ اسم فاعل وہ مخصوص صیغے ہیں جو آپ نے گردان میں یاد کیے ہیں بھائی، ضارب، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل۔ اسی طرح ناصر، فاتح، مکرم، مستخرج وغیرہ، یہ جو اسم، یہ صیغے آپ نے یاد کیے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ اس میں جبکہ فاعل وہ ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، یہ کوئی صیغہ وغیرہ نہیں۔ مثلا میں نے کہا ضرب زید، یہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ضرب ہے، یہ ہے تو ضرب ہے، یہ نہیں تو یہ والی ضرب بھی نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ پٹائی کرنے والا کون؟ تو زید ہوگا تو پٹائی پائی جائے گی، زید نہیں تو پٹائی بھی یہ والی نہیں ہے۔ تو یہ فاعل ہوتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، اور اس میں فاعل وہ مخصوص صیغے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں گردانوں کے اندر بھائی۔ تو جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، اسی طرح اسم فاعل کے یہ جو صیغے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اور پھر اسی طرح صفت مشبہ کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اسی طرح اسم تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ لیکن ان کا جو فاعل ہے وہ عموماً آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ انہی کے اندر ضمیر ہوگی بھائی، ضمیر مستتر بھائی۔ مثلا میں کہتا ہوں
مثلا میں کہتا ہوں ضربہ، اب آپ کیا ترکیب کریں گے اس کی بھائی؟ ضربہ فعل، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ آگے کوئی فاعل آ رہا ہے تو اسی کے اندر کیا نکالنی پڑے گی؟ ضمیر ہوا جو اس کے اندر مستتر ہے وہ فاعل ہے، لیکن کبھی فاعل آگے آ جاتا ہے، ضربہ زیدن، اب ضربہ کے اندر کوئی ضمیر ہے، اب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے فاعل چاہیے تھا جو آگے زیدن خود آ رہا ہے، اب ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں چوتھا صیغہ ہے مثلا ضربت بھائی، اب آگے کوئی فاعل آ رہا ہے تو معلوم ہوا اسی کے اندر ہمیں کون سی ضمیر نکالنا پڑے گی؟ ہیا ضمیر نکالنا پڑے گی، لیکن اگر میں کہوں ضربت ہندن تو اب ضربت کے اندر ضمیر نہیں ہے، کیونکہ ہندن آگے خود اس کا فاعل آ رہا ہے اور اس کو ایک فاعل چاہیے تھا، وہ آ گیا۔ تو جیسے ضربہ کے اندر کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے، فاعل آگے نہیں ہوتا، اسی طرح اس میں فاعل کے صیغوں کے اندر بھی عموماً کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر مستتر ہوتی ہے، آگے فاعل اس میں ظاہر نہیں آتا۔ دیکھیے مثلا آپ ترکیب کرتے ہیں زیدن ضارب، کیا ترکیب کریں گے؟ زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، ضارب مرفوع لفظاً خبر، لیکن یہ تو مختصر ترکیب آپ نے کی، تفصیلی ترکیب اب میں نے آپ کو بتلا دی کہ ضارب کون سا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، اور آگے کوئی فاعل اس کا آ رہا ہے نہیں، تو اسی کے اندر ہوا ضمیر ہمیں نکالنی پڑے گی۔ تو ضاربن ترکیب یوں ہو جائے گی بھائی، ضاربن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر، اس کا اعراب بھی بتا دیں، مرفوع ہوگی منصوب یا مجرور بھائی؟ مرفوع، کیوں ہوگی مرفوع؟ کیونکہ فاعل ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع، اور کون سا مرفوع بھائی؟ محلن، کیونکہ ضمائر کس میں سے ہیں؟ تو یہ ضمیر ہوا مرفوع محلن فاعل، اور جب ضمیر آ جائے اس کا مرجع بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ یہ ضاربن پٹائی کرنے والا کون ہے؟ زید ہے، یہ ضاربن خبر ہے کس کی؟ مبتدا کون تھا بھائی؟ تو ضاربن خبر بھی زید کی، اور تو خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے، تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کو لوٹ رہی ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ضاربن صیغہ اس میں فاعل، یہ ہوا جو ضمیر آپ نے نکالی بھائی یہ عائد ہے، یہ کیا ہے؟ عائد ہے۔ تو اب یہ ضابطہ بھی یاد رکھو، ابھی میں نے آپ کو بتلایا جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ عائد۔ اسی طرح یہ جو اس میں فاعل ہے، یہ جو صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے اور اس میں مفعول ہیں، ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اور اس میں مفعول، ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی جملے کی یہ مشابہ ہیں بھائی، جیسے جملے کے اندر فعل آتا ہے
فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جایا کرتا ہے؟ جملہ. تو یہ بھی اپنے فاعل کے ساتھ یہ بھی فاعل کا چاہتے ہیں جیسے فعل چاہتا ہے، لیکن فعل تو اپنے فاعل سے مل کر بنتا ہے جملہ، اور یہ جملہ نہیں بنتے، لیکن فعل کے مشابہ تو ہو گئے بھائی. تو وہ جملہ بنتا تھا، اس کو پھر کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ کہیں گے. یہ ہے ضاربن، آپ کو کوئی کہے پوری بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں بھائی، یہ مفرد ہے تو اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ ضابطہ بھی سمجھ میں آ گیا بھائی. ضابطہ کیا ہوا کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صفت مشبہ کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل ہمیشہ چاہیے. اور جیسے فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. اسی طرح اسم مفعول، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. اور یہ بھی ضابطہ ہو گیا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے تو ربط دینے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اسی طرح شبہ جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو وہاں بھی عائد کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح جب شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑا جائے تو وہاں بھی عائد کی ضرورت پڑے گی. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، ابھی ہم کیا ترکیب کر رہے تھے؟ زید ضارب. تو زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضارب صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل ہمیشہ اس میں کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. اور آگے کوئی اس کا فاعل آ رہا ہے؟ معلوم ہوا فاعل اسی کے اندر ضمیر ہے بھائی. اور کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر. تو یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. یہی عائد ہے. یہ اس کو ضاربن کو جوڑ رہا ہے زید کے ساتھ بھائی. تو ضاربن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی. اب یوں نہیں آپ نے کہنا ضاربن مرفوع لفظاً خبر، بلکہ پوری بات کرنی ہے ضاربن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زیدن کہیں یا مبتدا کہیں. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اب تھوڑی مشق کر لیجئے کچھ جملوں میں بھائی، انشاءاللہ یہ سارے قاعدے آپ کو یاد ہو جائیں گے. آسان ضابطے ہیں بھائی. زید قائم. زید قائم. اچھا بھائی، کون ترکیب کرے گا؟ جنہیں ترکیب بالکل نہیں آتی بھائی وہ ہاتھ اٹھائیں بھائی. کوشش کریں، جو کوشش کرے گا دیکھنا بھائی چند دنوں بعد انشاءاللہ دیکھنا. جی شاباش کیجئے. سب سے پہلے اسم کا اعراب بتایا کریں، پھر بتایا کریں اس کو آپ نے کیا بنایا. اعراب زید مرفوع. شاباش. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا؟ شاباش.
مجرور تو ہو نہیں سکتا معلوم ہوا، نہ اس سے پہلے حرف جر ہے اور نہ اس سے پہلے جی ٹھیک ہے. اور یرحمک اللہ. بھائی جس جملے کے شروع میں کیا آ جائے، اسم آ جائے، وہ عموماً کیا بنا کرتا ہے، اس جملہ اسمیہ بنے گا. اور جملہ اسمیہ میں سب سے پہلا جز کیا ہوتا ہے، مبتدا. تو یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا اعراب آپ نے پڑھا، یہ منصوبات میں سے ہے یا مجرورات میں سے؟ بھائی مرفوعات میں سے. یوں کہیں یہ چونکہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. مرفوع. اور مرفوع کے 3 قسم پر میں نے بتایا تھا، یہ کون سا والا ہے؟ مرفوع لفظاً. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ کر رہے ہیں ہم. زیدن دال پر کیا پڑھ رہے ہیں بھائی آپ؟ رفع پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں تلفظ کر رہے ہیں. زیدن، زیدن بھی نہیں پڑھ رہے، زیدن بھی نہیں پڑھ رہے بھائی. تو یہ تلفظ ہو رہا ہے رفع پر. تو زیدن مرفوع لفظاً مبتدا. آگے جی مرفوع. کیوں مرفوع کیوں ہے؟ کیوں مرفوعات میں سے کیسے ہے؟ اوہو نہیں بھائی، ابھی کیا گزرا پہلے؟ ہاں پہلے مبتدا گزر گیا، وہ بھی مرفوع ہوا کرتا ہے. اب کیا آ رہی ہے؟ خبر ہے. شاباش، کوشش کریں بھائی، انشاءاللہ چند دن میں آپ دیکھیں کیسے حل ہوتی ہیں ترکیبیں. قائمن کیا بتلایا؟ مرفوع. پھر کون سا مرفوع؟ نہیں مرفوع کون سا ہے؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے یا محلاً ہے؟ لفظاً کیسے ہے؟ یرحمک اللہ. ہاں بھائی اس طرح ہونا چاہیے بھائی. جی قائم مرفوع لفظاً. شاباش. ہاں ٹھیک ہے مرفوع لفظاً. شاباش. آگے ہاں بتاؤ. صیغہ اسم فاعل بتاؤ. جی ہاں قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. آگے شاباش. ہاں اس میں فاعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اور آگے کوئی اس میں ظاہر فاعل نہیں آ رہا، لہذا اسی کے اندر ضمیر نکالنی پڑے گی. کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر. اس کا بھی اعراب بتا دیں. مرفوع کیوں ہوگی؟ نہیں ہاں یہ قائمن کے لیے کیا بن رہی ہے؟ ہوا ضمیر. اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. پھر مرفوع کون سا ہے؟ مرفوع محلن ہے. محلن کیوں کہا آپ نے؟ شاباش مبنیات میں سے ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل. جی شاباش. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی. شبہ جملہ ہو کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ شاباش. ترجمہ کیجئے. ہاں زید کھڑا ہے، زید قائم. شاباش. عمر ذاہب. عمر ذاہب. کون کرے گا ترکیب؟ جسے نہ آتی ہو بھائی وہ کریں. کوشش کرو بھائی کوشش. ہاں بھائی شاباش آپ کرو بھائی.
اعراب سب سے پہلے بتایا کرو بھائی. شاباش. عمر مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں کہا؟ مرفوع کیوں کہا اس نے؟ ہاں اس لیے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. دیکھا اب جلدی جلدی حل ہوگی. جی کون سا مرفوع ہے؟ لفظاً کیوں ہے؟ شاباش اس پہ تلفظ ہو رہا ہے. تو عمر مرفوع لفظاً مبتدا. آگے صیغہ اسم فاعل. جی پہلے اعراب بتا دو پھر بتاؤ اس صیغہ اسم. ہاں مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں بنایا آپ نے اس کو؟ اس میں فاعل مرفوع ہوتا ہے. ہاں اس لیے کہ یہ خبر ہے. خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع. شاباش. ظاہر. اور لفظاً کیوں ہے؟ تلفظ ہو رہا ہے. ظاہر مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. ہاں اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل. اس کا بھی اعراب بتاؤ. مرفوع محلاً. مرفوع کیوں کہا؟ اس میں فاعل نہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور محلاً کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ مبنیات میں سے ہے. شاباش. اب سمیٹتے جاؤ. اس میں فاعل اپنے فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ. ہاں اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. عمر جانے والا ہے. عمر جانے والا ہے. آگے ترکیب کیجئے. بکر آکل. بکر آکل. آکل اکالا سے چھوٹا کاف. چلیے جی ترکیب کیجئے. بکر مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ ہاں مبتدا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش تلفظ ہو رہا ہے. بکر مرفوع لفظاً مبتدا. آکل مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ ہاں کیونکہ یہ خبر ہے. اور خبر کس میں سے ہے؟ اس پر رفع آیا کرتا ہے. مرفوعات میں سے ہے. اور لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش کیونکہ اس پہ رفع پر کیا کر رہے ہیں ہم؟ تلفظ کر رہے ہیں. جی آکل مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. شاباش. ہوا ضمیر مرفوع محلاً. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ ہاں کیونکہ ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے. اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع ہوا کرتا ہے. کون سا مرفوع؟ محلاً کیوں کہا آپ نے؟ ضمیر مبنیات میں سے ہے لہذا یہ محلاً مرفوع ہوئی. مرفوع محلاً فاعل. جی ہاں صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شاباش. دیکھا بھائی جلدی جلدی سیکھتے جائیں گے آپ بھائی. بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور مستقل مزاجی سے بھائی کوشش کرو وقت پہ پہنچو بھائی. سبق رہ نہ جائے.
تو بکرن آکلن ترجمہ بھی کیجیے. پہلے تو عبارت پڑھیں بھائی روانگی سے. آپ نے ایک ایک لفظ کا اعراب بتلا دیا. بکرن آکلن. جی اب ترجمہ کیجیے. بکر کھانے والا ہے. بکر ہاں. اب اس کے لیے مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. کس چیز کو کھانے والا ہے؟ لیکن مفعول فضلہ ہے، زائد چیز ہے، اس کو کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں بھائی. ہاں اب ایک اور بات بھی سمجھ لو. جیسے فعل لازم کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل. اور فعل متعدی کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے، اس کو وہ نصب دیتا ہے. اسی طرح اس میں فاعل بھی اگر فعل متعدی سے بنے گا کیا لکھا بھائی؟ ہاں اسی طرح اگر اس میں فاعل فعل متعدی سے بنے تو وہ بھی مفعول کا تقاضا کرے گا اور اس کو نصب دے گا. مفعول کا تقاضا کرے گا اور اس کو نصب دے گا. اچھا اب دیکھیے بھئی، اب قوانین ذہن میں رکھیں. اب جملے کی ترکیب کیجئے. زید ضارب. اعراب آپ نے بتانا ہے ایک ایک لفظ کا. زید ضارب عامر عامر اليوم اليوم. چلیے شاباش ترکیب کیجیے. شاباش. زید مرفوع لفظاً مبتدا. بھائی مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ تلفظ ہو رہا ہے. شاباش. آگے اعراب. مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ یہ خبر بنے گی اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع. اور لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ ہو رہا ہے. شاباش. ضارب مرفوع لفظاً. جی صیغہ اسم فاعل. جی آگے اعراب بتاؤ. عام اعراب کیا بتایا؟ مرفوع مرفوع لفظاً. شاباش. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ توجہ رکھنا سارے بھائی. مبتدا کیوں بنا رہے ہو دوبارہ کر؟ جی ضاربن کون سا صیغہ آپ نے بتلایا؟ اس میں فاعل. اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی تک کوئی فاعل ہمیں نہیں بتایا بھائی. اس کا عامر مرفوع لفظاً. فاعل ہے کس کے لیے؟
ضاربن کے لیے مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مرفوع منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا؟ مجرور اس وجہ سے کہ کوئی حرف جر بھی نہیں اور دوسرا مضاف الیہ بھی نہیں. ہاں منصوب جو ہے وہ منصوب بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ صاف بتائیں بھائی. ہاں فاعل ہے یہ. کس کے لیے؟ ضاربن کے لیے. یہ عامرن کیا بن رہا ہے؟ فاعل. اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع ہوا کرتا ہے. تو یہ مرفوع. اور لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ ہم کر رہے ہیں. عامرن دیکھا یہ ضمے پر تلفظ ہو رہا ہے. مرفوع لفظاً. فاعل ہوا ضاربن کے لیے. اعراب سب بتاؤ پہلے. منصوب ہے بھائی. اور کون سا منصوب ہے؟ الیوم کہہ رہے ہیں منصوب ہے لفظاً. منصوب کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ مفعول فی ہے. ظرف بن رہا ہے بھائی. ظرف ہے مفعول فی ہے. اور وہ کن میں سے ہے؟ منصوبات میں سے. تو یہ منصوب ہوگا. اور کون سا منصوب ہے؟ لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ الیوم. دیکھا ہم نصب پر تلفظ کر رہے ہیں. تو یہ منصوب لفظاً ہوا. شاباش جی. مفعول فی اپنے فاعل اور اسم فاعل سے مل کر. اوہو مفعول. اس میں فاعل سے بات شروع کرو. یہ مفعول فی کس کے لیے بن رہا ہے؟ اس میں فاعل کے لیے. جی اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر. اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی. کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دیکھا عامرن ضاربن کے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ فاعل. اور الیوم کو ضاربن کے لیے کیا بنایا؟ مفعول فی. تو ضاربن مفرد ہے. اس کے ساتھ 1000 چیزیں بھی جڑ جائیں یہ پھر بھی مفرد کا مفرد رہے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نہ کہنا یہ اب جملہ بن گیا 2 3 4 لفظ اکٹھے ہو گئے. نہیں بھائی. جملے کے لیے تو مبتدا ہوگا یا خبر ہوگی یا فعل ہوگا اور فاعل ہوگا. نہ یہاں فعل آیا اور نہ یہاں پر مبتدا وغیرہ آیا کہ ہم اس کو پورا جملہ بناتے ہیں. تو ابھی بھی یہ کیا رہے گا؟ شبہ جملہ ہی رہے گا. جملہ نہیں بنے گا. تو اس فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا ترجمہ کیجئے ذرا بھائی. زید ضارب امر الیوم. زید مارنے والا ہے امر کو آج. نہیں جو آپ نے ترکیب کی ہے اس کے مطابق ترجمہ کرو بھائی. دیکھیے ترجمہ یوں ہوگا زید ضاربن کہ پٹائی کرنے والا ہے. کون ہے پٹائی کرنے والا؟ فاعل کون تھا؟ عمر. تو اس کو فاعل بناؤ. زید کہ پٹائی کرنے والا ہے عمر الیوم آج کے دن. زید کہ عمر پٹائی کرنے والا ہے آج کے دن. سمجھ میں آیا؟ ترجمہ اس کے مطابق کرو. اب دیکھیے بات کوئی بن نہیں رہی. زید عمر پٹائی کرنے والا ہے آج کے دن. عمر پٹائی کرنے والا ہے آج کے دن. یہ زید کو کیوں پھر ذکر کیا بھائی؟ سیدھی طرح کہہ دیتے عامر ضارب الیوم. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دوسری بات میں نے ضابطہ لکھوایا تھا بھائی کہ جملہ جب بھی خبر بنتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. اسی طرح شبہ جملہ کو بھی جب جوڑنا ہو تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. آپ نے کوئی ضمیر لوٹائی مبتدا کی طرف, کوئی ربط دیا تو جوڑا کہاں سے؟ وہ تو اس کی خبر بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ ربط نہیں دیں گے. آپ کا یہ کہنا کہ ضاربن اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے, کہاں سے خبر ہوئی؟ ربط ہے ہی کوئی نہیں, خبر بن ہی نہیں سکتی اس کے لیے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، کون کرے گا اس ترکیب کو صحیح بھائی؟ ایسے طلباء جن کو ترکیب نہ آتی ہو بھائی، جن کو آتی ہے بھائی ان کو بھی انشاءاللہ، بس زیادہ نہیں بھائی، اس مرتبہ رفتار کچھ تیز ہی ہو چل رہے، رفتار کچھ زیادہ ہی ہے، تو جلدی آپ سب کی بھی باری آ جائے گی۔ چلیے جی کیجئے۔ ہاں، مرفوع کون سا؟ ہاں، زید مرفوع لفظاً مبتدا، اعراب ہاں مرفوع لفظاً خبر بنے گا، ابھی نہ بنائے اس کو خبر بھائی، ہاں ابھی اس کے ساتھ اور چیزیں جڑیں گی۔ شاباش، ضارب صیغہ مرفوع لفظاً، صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو، یہ عائد آ گیا بھائی، شاباش۔ عامرن، اب اس کو مرفوع عامرن تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اس میں فاعل نے ایک کو رفع دینا تھا اور وہ مرفوع گزر گیا، اس کے اندر ہوا ضمیر۔ اب آگے سارے یا منصوب آئیں گے یا مجرور آئیں گے، اور مجرور تو صرف دو ہی ہیں، جس پر کیا داخل ہو؟ مضاف یا حرف جر، اور عمر پر سے پہلے نہ کوئی مضاف ہے اور نہ اس پر کوئی حرف، تو اب تیسری کیا صورت رہ گئی؟ معلوم ہو یہ منصوب ہوگا، عامرن۔ منصوب کون سا بھائی؟ لفظاً کیوں؟ ہاں منصوب لفظاً، کیونکہ نصب پر تلفظ کر رہے ہیں ہم، عامرن جی۔ آگے کیا بنایا اس کو؟ منصوب لفظاً، مفعول بھی ہوا کس کے لیے؟ ضاربن کے لیے، شاباش۔ آگے الیوم منصوب لفظاً، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، مفعول فی بنے گا ضاربن کے لیے، اور لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ ہو رہا ہے، تو الیوم منصوب لفظاً مفعول فی ضاربن کے لیے۔ جی آپ سمیٹیے سب کو۔ شاباش، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ترجمہ بھی عبارت پہلے روانگی سے پڑھ دیجئے ایک دفعہ، آپ نے ہر لفظ کا اعراب بتا دیا۔ شاباش، زید ضارب عامرا الیوم۔ ترجمہ، ہاں زید کے پٹائی کرنے والا ہے وہ عامر کی آج کے دن۔ اب ترجمہ ہوا یا نہیں بھائی؟ اب بات پوری بن گئی بھائی، اور ربط بھی آ گیا، وہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی؟ زید، تو شبہ جملہ میں ربط آ گیا بھائی۔ چلیے بس کرتے ہیں، آج کے دن کافی ہے بھائی۔ آئیے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
اے اللہ تمام طلباء کے لیے سبق کو آسان فرما، اے اللہ تمام طلباء کے لیے سبق کو آسان فرما، اے اللہ سب کے لیے بے انتہا نافع فرما، اے اللہ سب کے لیے بے انتہا نافع فرما، اے اللہ ان سب کے لیے اس فن کو، اس علم کو آسان فرما، اے اللہ اس علم کو آسان فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ تو عالم الغیب ہے سب کو جانتے ہیں، اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جتنے حاضرین درس ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام علماء، طلباء، مدارس، مساجد، مجاہدین، مبلغین سب کی نصرت فرما، اے اللہ اس زمانے میں جو بھی دین کے کام میں جس انداز میں بھی لگا ہوا ہے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی اعانت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ تم اطمینان و سکون نصیب فرما، اے اللہ ان سب سے دین کا کام لے، اے اللہ ان سب کو ہمارے لیے عظیم، ہمارے لیے اور اپنے والدین کے لیے عظیم صدقہ جاریہ فرما، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسا پہاڑ بنا دے اے اللہ جس سے شرک و بدعات کی آندھیاں ٹکرا کر دم توڑ جائیں، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو شرک اور بدعات کو مٹانے والا بنا، اے اللہ ہر ایک کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، اے اللہ سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ ان پر عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ سنتوں کو ہماری طبیعت بنا دیجئے، اے اللہ جو چیزیں شرعاً ناپسندیدہ ہیں اللہ انہیں ہماری طبیعت کے لیے بھی ناپسندیدہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ مسلمان اس زمانے میں تکلیف میں اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی تکلیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما کہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، اے اللہ اس زمانے میں کہ ہر روز نئے سے نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے، اے اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان فتنوں کو دور فرما، اے اللہ ان فتنہ پھیلانے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما، اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے اس سال کو نہایت مبارک فرما، خیر و عافیت کا باعث بنا، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔